بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اولیاء خواتین میں انتہائی بلند مقام حضرت رابعہ بصری کو حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھی۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں حرک ہو کر مرتبہ و ابدیت کا مشاہدہ کرتا رہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے بے غرض، رہا، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے اور بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی پیدائش سن 95 سے 99 ہجری کے دوران بصرہ، عراق میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار کے حوالے سے ملتی ہے۔ رابعہ بصری سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات بھی ملتے ہیں، جن میں اگرچہ کچھ سچے ہیں لیکن کچھ خود ساختہ اختراعات بھی ہیں۔ تاہم حضرت رابعہ بصری سے متعلق زیادہ تر معلومات و حوالہ جات و مستند نہ مانے جاتے ہیں جو کہ شیخ فرید الدین عطار نے بیان کیے ہیں، جو کہ رابعہ بصری کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر ہیں، کیونکہ رابعہ بصری نے خود کوئی تحریری کام نہ کیا۔ حضرت رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس نہ تو دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا بھی نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوس سے تھوڑا سا تیل ہی لے کر آئے تاکہ دیا جلایا جا سکے، لیکن آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، لہٰذا وہ پڑوسی کے دروازے تک گئے تو ضرور لیکن خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ رات کو حضرت رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رابعہ بصری کے والد کو بتایا کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس کو ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 دفعہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ جو ہے بیچتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ جو ہے یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دے۔ حضرت رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اس حال میں کہ خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہیں۔ اس کے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربہ میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیے۔ کچھ عرصے بعد حضرت رابعہ بصری کے والد انتقال کر گئے اور بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس قحط کے دوران رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک دفعہ رابعہ بصری ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا اور ڈاکو کے سرغنہ نے رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن میں کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گرہ زاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا گیا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گرہ زاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت رابعہ بصری اللہ کے حضور سر بسجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف سے آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری برگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر
رابعہ بصری کا مالک خوف خدا سے لرز گیا اور یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ایسی اللہ والی کنیز سے خدمت کرائی جائے، بہتر یہ ہوگا کہ اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا اور کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں۔ اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ یہاں نہ رہیں تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔ خواجہ حسن بصری ہفتے میں ایک بار درس دیا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری ان کے درس میں حاضر ہوتی تھی، لیکن جس روز نہ ہوتی حضرت حسن بصری انتظار فرماتے تھے، یہ راز کی باتیں بیان نہ فرماتے تھے۔ کسی نے فرمایا جو شربت ہاتھیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کی چمٹیاں برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری کو کسی نے بطور ملازمہ خرید لیا۔ مالک آپ سے سخت کام لیتا، لیکن آپ دن رات محنت کے باوجود حرف شکایت زبان پر نہ لاتی تھی کہ ایک دن پیر پھسل گیا اور گر پڑی۔ سخت چوٹ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ گھر آ کر خود ہی پٹی باندھ لی۔ رات ہوئی تو معمول کے مطابق اٹھ کھڑی ہوئی، اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوگی۔ رات کو کسی وقت ان کے مالک کی آنکھ کھلی اور وہ آپ کی کوٹری کی طرف گیا۔ اس نے حضرت رابعہ بصری کو حمد و ثنا میں مشغول دیکھا اور ایک آواز سنی، اے رابعہ، ہم تم کو وہ مقام ضرب عطا کریں گے جس پر مقربین ملائکہ بھی رشک کریں گے۔ بے شک تو ہمارا کلام سنے گی اور ہم سے کلام کرے گی۔ اس کے بعد نور کی تجلی نے انہیں اپنے احاطے میں لے لیا۔ حضرت رابعہ نے بے خودی میسر سرشار ہو کر فرمایا، یا اللہ، مجھے تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تیرا مشاہدہ میرے لیے نعمت کبریٰ ہے۔ مالک نے جب آپ کا جذب و کیف اور برگاہ الہی میں مقبولیت کا یہ منظر دیکھا تو گزشتہ سختیوں کی معافی اور آپ کو آزاد کر دیا۔ حضرت رابعہ فرماتی کہ میں کبھی تنہا نہیں رہی، ہر لمحے اللہ میرے ساتھ ہوتے۔ میں جلوہ خداوندی کا نظارہ کرتی ہوں اور خدا کو پہچانتی ہوں۔ ایک بار یا دو درویش جو ہیں آپ کے گھر مہمان آئے، اس وقت گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصری نے ارادہ کیا وہی 2 روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دیں گی۔ اسی دوران دروازے پر کوئی سائل آ گیا۔ حضرت رابعہ نے سائل کو زیادہ مستحق سمجھتے ہوئے وہ روٹیاں اسے دے دی اور خود اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بصرہ کی کسی رئیس خاتون نے اپنی کنیز کے ہاتھوں کھانے کا ایک خوان ان کے یہاں بھیجا۔ انہوں نے وہ خوان مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ زندگی کے آخری عام میں آپ حد درجہ عبادت و ریاضت میں مشغول ہوگی۔ زیب کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے گر جاتی تھی۔ حضرت رابعہ کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد حق کیا جائے اور قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ درس دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور حلوت نشین ہو کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد آپ کی روح کفس عنصری سے آزاد ہوگی۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ رابعہ بصری کو ان کی بہنوں نے قحط کے زمانے میں عتیق نامی ایک ظالم و جابر تاجر کو چند سکوں کے عوض فروخت کر دیا تھا، جبکہ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت رابعہ بصری کی بہنوں نے آپ کو ایک قافلے والوں کو فروخت کر دیا تھا اور ان قافلے والوں نے رابعہ بصری کو ایک طوائف کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ طوائف نے آپ کو کوٹھے پر بٹھا دیا۔ حضرت رابعہ بصری نے گوشہ نشینی اور ترک دنیا کے شوق کے پیش نظر آزادی ملنے کے بعد صحراؤں کا رخ کیا۔ وہ دن رات معبود حقیقی کی یاد میں محو ہوگی۔ خواجہ حسن بصری رابعہ بصری کے مرشد تھے۔ غربت، نفی اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیے کا کام بھی لیتی تھی۔ وہ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی اور اس خوف سے نہیں سوتی تھی کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ جیسے جیسے رابعہ بصری کی شہرت بڑھتی گئی، آپ کے متدینین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء، محدثین و فقہ سے مباحثوں میں حصہ لیا۔ رابعہ بصری کی برگاہ میں بڑے بڑے علماء نیازمندی کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان بزرگوں علماء میں سرفرست حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہم عصر تھے اور جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ گو انہیں شادی کے لیے کئی پیغامات آئے، جن میں سے ایک پیغام امیر بصرہ کا بھی تھا، لیکن آپ نے تمام پیغامات کو رد کر دیا کیونکہ آپ کے پاس سوائے اپنے پروردگار کے اور کسی چیز کے لیے نہ تو وقت تھا اور نہ ہی طلب۔ رابعہ بصری کو کثرت، رنج علم اور حزن و ملال نے دنیا اور اس کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا۔ رابعہ بصری کے مسلک کی بنیاد عشق الہی پر ہے۔
ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اس معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں، بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد میز اللہ کی عبادت بن جائے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری سے پوچھا گیا، کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی، لیکن آخری سانس تک آپ نے عشق الہی کی لذت و سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا، یہاں تک کہ اپنی آخری سانس تک معبود حقیقی کی محبت کا دم بڑھتی رہی۔ آخری وقت آپ نے اپنے ولی اور صوفی ساتھیوں کو بتایا کہ میرا محبوب وہ معبود ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔